بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پتوکی تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات۔ تحصیل بار کے الیکشن میں صدر چودھری عظیم انور، جنرل سیکرٹری ملک جبار، نائب صدر شہباز بٹی، فنانس سیکرٹری عثمان بٹی منتخب ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیس لائن جنرل پریڈ کا انعقاد۔ ڈی پی او نجیب الرحمان بگوی کے حکم پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بہار حسین کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تھانہ شیرگڑھ کی حدود میں مسلسل ڈکیتیاں۔ موٹر سائیکل میکینک انصر نامی شہری کے گھر ڈکیتی کی بڑی واردات۔ مری کی اہم شاہراہیں کلیئر، اوور چارجنگ کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب نے شہر میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر شہریوں کو سخت فیصلوں سے خبردار کر دیا۔ قصور کے علاقے چونیا میں باپ کے ہاتھوں نہر میں پھینکی گئی تیسری بیٹی کی لاش بھی نکال لی گئی۔ کراچی میں شاہ زیب قتل کے مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ شاہ رخ جتوئی کئی ماہ سے جیل کے بجائے کراچی کے نجی اسپتال میں رہ رہا ہے۔ کراچی پولیس کو انتہائی خطرناک، مفرور اور مطلوب کار لفٹرز کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اے وی ایل سی نے انتہائی مطلوب ملزمان کے سروں پر انعام رکھنے کے لیے اعلیٰ حکام کو خط ارسال کر دیا۔ حافظ آباد میں قتل کے اشتہاری کو 16 سال بعد دبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔ مبشر باتِ خاں کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مختلف موٹر ویز شدید دھند کے باعث متعدد مقامات پر ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ اقدام حادثات سے بچاؤ کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، پڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پتوکی میں تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا سلسلہ جاری۔ تحصیل بار کے الیکشن میں صدر چودھری عظیم انور، جنرل سیکرٹری ملک جبار، نائب صدر شہباز بٹی، فنانس سیکرٹری عثمان بٹی منتخب ہوئے۔ تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں سال 2022 کے لیے 3 مختلف گروپس کے درمیان مقابلہ ہوا۔ بار میں کل ووٹ کی تعداد 980 تھی، جس میں 805 کاسٹ ہوئے۔ پروفیشنل لیگل فرنٹ کے صدر چودھری عظیم انور ایڈوکیٹ نے 334 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جنرل سیکرٹری ملک جبار 341 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نائب صدر کے عہدے پر شہباز بٹی 329 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ فنانس سیکرٹری کے عہدے پر عثمان بٹی 456 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جیت کی خوشی میں ڈھول کی ڈھاپ پر بنگڑے ڈالے۔
टोबा टेक्सिंग में पुलिस लाइन जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DPO नजीबुर रहमान बगवी के हुक्म पर DSP हेडक्वार्टर बहार हुसैन की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड में जिला पुलिस, एलीट फोर्स, लेडीज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। इस मौके पर DSP सर्कल कमालिया फजल अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान मुलाजमान फराइज की अदायगी में पूरी मेहनत का मुजाहरा कर रहे हैं। दौरे हाजिर में पुलिस की जिम्मेदारियां काफी हद तक वसी हो गई हैं। पुलिस मुलाजमीन कभी कभी अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करें, अवामुन्नास के साथ खुंदा पेशानी से पेश आएँ। जराइम का सद्भाव मुआशरे में अमन व अमान और मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना अवलीन जिम्मेदारियों में से है। थाना शेरगढ़ की हुदूद में मुसलसल डकैतियों का सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल मैकेनिक अंसर नामी शहरी के घर डकैती की बड़ी वारदात। शहर और गिरदनवाह में डकैतियों का सिलसिला मुसलसल जारी। 3 रोज में डकैती की बेशतर वाक़यात सामने आए। रात के 7 मुसल्लह डाकुओं की लूट मार। मोटरसाइकिल मैकेनिक अंसर नामी शहरी के घर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू ने घर वालों को यरगमाल बनाकर 7 लाख रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। लूट मार के बाद डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाका फायरिंग की तरतराहट से गूंज उठा। मरी की अहम शाहराएं क्लियर करवा ली गईं। ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। वजीर आला पंजाब ने मरी के होटलों में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर रावलपिंडी को ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया। वजीर आला का कहना था कि ओवर चार्जिंग कारोबार नहीं बल्कि लूट मार के मुतरादिफ है, जो क़तन बर्दाश्त नहीं। इंतज़ामिया सियाहती मकामात पर रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदो फरोख्त यकीनी बनाए। सियाहती मकामात पर सयाहों को लूटने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र शहरियों को सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहरियों को सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया। एक बयान में मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके डाटा का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हालात का जायज़ा ले रही है। शहरी वैक्सीनेशन कराएं और SOPs पर अमल करें। अगर शहरी चाहते हैं कि सख्त फैसले ना हों तो हुकूमत का साथ दें। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव ना रहा तो सूरत हाल ऐसी ही नॉर्मल रह सकती है। अलबत्ता हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने हुए फैसला करेगी। कसूर के मुकाम चूनिया में बाप के हाथों नहर में फेंकी गई तीसरी बेटी की लाश भी निकाल ली गई। चूनिया में बाप के हाथों नहर में फेंकी गई तीसरी बेटी की लाश भी बरामद कर ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक राजूवाल BS लिंक नहर से तीसरी बच्ची की लाश भी तलाश कर ली गई। मकतूला 8 साला मलाइका और इसकी 2 बहनों को इनके संगदिल बाप ने चंद रोज कबल घरेलू झगड़े के बाद नहर में फेंक दिया था। रेस्क्यू एहलकारों ने मकतूला की दोनों बहनों की लाशों को पहले ही नहर से निकाल लिया था। अपनी बेटियों को नहर में फेंकने वाले मुल्जिम असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करके इसकी बीवी की मुद्दत में बेटियों का कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। शाहजेब कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई के बारे में नया इंकशाफ सामने आया है। कहा जा रहा है कि शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा है। ज़राए का बताना है कि शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय कई माह से गुजरी में वाक़ई निजी अस्पताल के बालाई मंजिल पर शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। निजी अस्पताल शाहरुख जतोई के ख़ानदान ने किराए पर हासिल कर रखा है। ज़राए के इस हवाले से कहना है कि शाहरुख जतोई को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शाहरुख की जेल से निजी अस्पताल मुंतकिली के पीछे सिंध की एक आला शख्सियत का हाथ है। महकमा सेहत सिंध शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के हवाले से लाइल्म है और ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकली के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक किसी भी मुल्जिम या मुजरिम को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए महकमा दाखिला महकमा सेहत से रजू करता है और महकमा दाखिला कैदी के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त करता है। फिर मेडिकल बोर्ड ही किसी कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर सकता है। ताहम ज़राए महकमा का कहना है
کہ شاہ رخ جوتوئی کو میڈیکل بورڈ کے بغیر ہی نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کسی قیدی کی زندگی خطرے میں ہو تو اسے سرکاری یا نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن محکمہ صحت کو جیل یا محکمہ داخلہ کی جانب سے شاہ رخ جوتوئی کی جیل منتقلی کے حوالے سے کوئی خط نہیں ملا۔ یاد رہے کہ شاہ رخ جوتوئی نے شاہ زیب خان کو دسمبر 2012 میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور جرم ثابت ہونے پر عدالت نے 2019 میں شاہ رخ جوتوئی سمیت 2 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی، جسے بعد میں عمر قید میں تبدیل کر لیا تھا۔ کراچی پولیس کو انتہائی خطرناک، مفرور اور مطلوب کار لفٹرز کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ AVLC نے انتہائی مطلوب ملزمان کے سروں پر انعام رکھنے کے لیے اعلیٰ حکام کو خط ارسال کر دیا۔ انتہائی مطلوب کار لفٹر کی تصاویر میڈیا نے حاصل کر لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ خط SSP بشیر بروہی کی جانب سے IG سندھ کو لکھا گیا۔ خط کے متن میں 9 ملزمان کے سروں کی مجموعی قیمت 6 کروڑ 40 لاکھ رکھنے کی درخواست کی گئی۔ ملزم غلام یاسین بھائیوں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے رکھے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملزمان عمران بھائیوں، کاشف ابرو اور انور علی، اکبر علی بھائیوں اور نذیر بھائیوں کے سروں کی قیمت میں 1 کروڑ روپے رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ خط میں سفارش کی گئی کہ ملزم مجاہد جمال میرانی کے سر پر 50 لاکھ کا انعام، جبکہ محمد خان ملاح ممتاز بھائیوں، حکیم بگٹی کے سروں پر فی کس 30 لاکھ روپے انعام مقرر کیا گیا ہے۔ قتل کے اشتہاری ملزم کو سعودیہ سے 16 سال بعد گرفتار کر لیا گیا۔ مبشر باقی خان کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ حافظ آباد میں قتل کے اشتہاری کو 16 سال بعد دبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔ مبشر باقی خان کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق حافظ آباد قتل کیس کے اشتہاری ملزم کو 16 سال بعد انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کر لیا گیا۔ DPO حافظ آباد نے بتایا کہ گرفتاری پنجاب پولیس کی درخواست پر انٹرپول نے دبئی سے کی ہے۔ DPO کا کہنا تھا کہ مبشر 2005 میں بٹے خان کو قتل کرنے کے بعد حافظ آباد سے فرار ہو گیا تھا۔ ملزم جعلی پاسورڈ پر نام تبدیل کر کے فرار ہوا اور اسے انٹرپول کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ کوہاٹ کی آسمہ رانی کے قتل کیس کے مرکزی ملزم مجاہد اللہ آفریدی کو انٹرپول کے ذریعے متحدہ عرب امارات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس صلاح الدین محسود نے میڈیا کو بتایا کہ مجاہد اللہ کی شارجہ سے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی مختلف موٹر ویز شدید دھند کے باعث متعدد مقامات پر ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ اقدام حادثات سے بچاؤ کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مختلف موٹر ویز پر شدید دھند کے باعث متعدد مقامات پر ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ اقدام حادثات سے بچاؤ کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے متعدد موٹر ویز ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک دھند کے باعث بند ہے، جبکہ موٹر وے M2 دھند کے باعث لاہور سے لیلا انٹرچینج تک بند رہے گی۔ اس کے علاوہ دھند کے باعث موٹر وے M3 فیض پور انٹرچینج سے درخانہ انٹرچینج تک اور موٹر وے M4 عبدالحکیم سے سیگریگیشن پلازا تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M5 شیر شاہ سے زاہد پیر تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس کے علاوہ موٹر وے M11 محمود بوٹی سے کالا کھاتائی تک اور موٹر وے M14 داؤد خیل سے تراب تک دھند کی وجہ سے بند رہے گی۔ واضح رہے کہ لاہور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے جہاں نہ صرف کروڑوں اور انسانوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، وہیں روزمرہ معمولات بھی شدید متاثر ہیں۔ نیوز ایسے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے نیوز آئی۔